کتاب شرح الاخبار میں قاضی نعمان بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ کے دربار میں ایک غلام گرفتار کر کے لایا گیا جس نے اپنے آقا کو قتل کر دیا تھا۔ غلام نے قتل کا اعتراف بھی کر لیا، بس خلیفہ نے غلام کی گردن سر سے جدا کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت علی بھی دربار میں موجود تھے۔ آپ نے غلام کو بلایا اور قتل کی وجہ پوچھی۔ غلام نے حضرت علی کو بتایا کہ میرا آقا میرے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بہت منت سماجت کی مگر میری کوئی منت کام نہ آئی اور میرے آقا کے دماغ پر بدفعلی کا بھوت سوار تھا۔ بالآخر مجبور ہو کر مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا اور میں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت علی نے مقتول کے وارثوں سے دریافت کیا کہ اسے دفن کیا یا نہیں۔ وارثوں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اسے فلاں قبرستان میں دفن کر دیا ہے۔ حضرت علی مقتول کی قبر پر گئے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ خلیفہ، قاتل اور مقتول کے وارث بھی تھے۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ قبر کھودی جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور قبر کو کھودا گیا۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ میت کو قبر سے باہر لے آؤ، لیکن جب قبر میں اتر کر دیکھا گیا تو کفن تو موجود تھا مگر کفن کے نیچے میت نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے تکبیر بلند کر کے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے جو شخص بھی قوم لوط سے عمل کرے گا تو زمین اس کے مرنے کے بعد اس آدمی کو قوم لوط کی جگہ پھینک دے گی، یہ اس لیے تاکہ وہ قوم لوط کے ساتھ ہی حشر کے دن محشور ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہم تمام مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔